اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثلها کلمۃ الوطن، اور اسی طرح سے کیا ہے لفظ وطن ہے کہ جس میں ایک حلاوت پائی جاتی ہے، ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور وطن پر مر مٹنے والوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وطن کی اصطلاح واضح ہے؟ وطن کس کو کہتے ہیں مولانا؟ چلیے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اس بات پہ۔ الخلابہ کیا ہے؟ لبھاؤنا ہے۔ خلابہ یعنی التی اشتغلها ساسۃ الغرب، جس کا استعمال کیا غرب کے سیاسیوں نے لتمزیق بعض الدول الکبریٰ، توڑنے کے لیے کچھ بڑے ملکوں کو، کالدولۃ العثمانیہ، جیسے کہ دولت عثمانی کو توڑنے کے لیے، لتمزیق بعض الدول الکبریٰ، بڑے ملکوں کو توڑنے کے لیے، کالدولۃ العثمانیہ جیسے، یعنی لفظ وطن کا استعمال۔ وربما سمجھ میں آیا مولانا؟ یعنی کچھ ایسے نعرے انہوں نے بلند کروائے وطن کے حوالے سے، مثال کے طور پر جیسے ہندوستان ابھی اتنا بڑا ملک ہے، صحیح ہے نا، جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ وطن کا اصطلاح کس پہ اطلاق ہوتا ہے؟ زبان پہ ہوتا ہے، علاقے پہ ہوتا ہے، یا کسی خاص تعلق پہ، یا ایک مذہب پہ ہوتا ہے؟ کس پر وطن کس کو کہیں؟ سمجھ میں آئی؟ اگر زبان کہیں گے تو ہندوستان کتنے حصوں میں بٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ زبانیں مختلف ہیں۔ کہہ رہے ہیں ربما، یہ دیکھیے مولانا، ربما يتعذر على الباحث ان يعرف اثنين كان يتفقان على معنى واحد، صحیح ہے، ممکن ہے کہ باحث معذور ہو کہ کوئی ایک ایسا معنی پا جائے کہ جس پر دو لوگ متفق ہوں۔ اور وہ معنی کیا ہو؟ واضح ہو، کل الاتفاق، اور ایسا ہو جس پہ سارے لوگ متفق ہوں۔ یوم ظہور هذه الکلمۃ فی قاموس النہضۃ الحدیثہ، صحیح ہے، جس دن یہ کلمہ ظاہر ہوا نہضت کی ڈکشنری میں۔ نہضت کہتے ہیں مولانا بیداری کو، یورپ کی نہضت ہوئی، یورپی ملک ایک ہوئے، آپس میں انہوں نے سندھی کر لی، چھوٹے چھوٹے ملک ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے ملک کیا ہوئے؟ ایک بنے، ایک بن کے انہوں نے ایک اپنا وہ کر لیا، ایک یعنی عملہ بنایا، ایک نوٹ بنایا، جس کا نام دیا انہوں نے کیا؟ یورو، کہ ہم آپس میں جو لین دین کریں گے کس میں کریں گے؟ یورو۔ یورو کہاں کا ہے؟ ورنہ لندن کا کیا ہے؟ لندن میں کیا چلتا ہے؟ پاؤنڈ، پاؤنڈ ہوتا ہے، پاؤنڈ، لندن میں پاؤنڈ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یورپی ممالک میں ایک نوٹ بنانے کے لیے اس کو کیا لے آئے؟ وہ یورو لے کے آئے، اپنے میں متحد ہو گئے۔ اختلافات کہاں بھیج دیا؟ ہماری طرف بھیج دیا۔ کہاں نکلو؟ تمہارا روپیہ کیا پاکستان میں چلے گا؟ وہ بھی روپیہ ہے نا، نیپال کا بھی روپیہ ہے، نیپال کی زبان، پاکستان کی زبان، بنگلہ دیش کی زبان، بنگلہ دیش کی چلو تھوڑا الگ ہو رہی ہے، یا آپ کے نیپال کی زبان، انڈیا کی زبان اور وہاں کی زبان ایک ہے کہ نہیں؟ ہے پاکستان کی عمومی زبان، حکومتی زبان کیا ہے؟ ایک ہے جو بولی جا رہی۔ وہی بات کہہ رہے مولانا کہ وطن سے مراد کیا ہے؟ آپ تو اپنے میں موج مار رہے ہیں، ہمیں بانٹ رکھا ہے الگ الگ حصوں میں۔ کہہ رہے ہیں فما ہی ممیزات الوطن، تو وطن کے ممیزات کیا ہیں؟ اہی اللغہ،
کیا زبان جو ہے کیا ہے؟ زبان وطن ہے مولانا، ایک زبان بولنے والے اہل وطن ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہندوستان اور پاکستان کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ایک ہو جانا چاہیے. صحیح. افغانستان اور ایران کو کیا ہو جانا چاہیے؟ وہ بھی فارسی بولتے ہیں، اور وہ بھی فارسی بولتے ہیں. لہجتھا، یا کیا ہے؟ لہجہ ہے. ہمیں لباس، یا ایک جیسا لباس پہننے والے ہیں مولانا ایک وطن کے. ہم مساحت الارض، یا زمین کا کوئی ایریا ہے جس کو وطن کہا جاتا ہے، کس کو وطن کہتے ہیں؟ ہم اسم القطر او البلد، یا کسی ملک یا کسی علاقے کا، کسی قصبے کا نام ہے وطن. وطن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں وطن جا رہا ہوں، تو وطن سے آپ مراد مبارک پور لیتے ہیں، ہے نا؟ گھر جا رہا ہوں، گھر کیا ہے؟ وطن ہے. لیکن کیا حب الوطن نصف الایمان، تو کیا مبارک پور کی محبت آدھا ایمان ہے؟ وطن سے مراد کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کہا وطن بھی ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کا معنی واضح نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جس پہ دو لوگ کیا ہوں؟ متفق ہوں. یا دین ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک دین کے ماننے والے، اگر ایک دن کے ماننے والے اگر وطن ایک وطن کے ہوتے ہیں، تو پھر نیپال والے کیا ہیں؟ وہ بھی تو ہندوازم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ان کو بھی یہی شامل کر لینا چاہیے. اگر مسلمان اسلام کو ماننے کی وجہ سے انہیں کہاں جانا چاہیے؟ پاکستان جانا چاہیے. تو جو لوگ اسی مذہب کو مانتے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہندوستان کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہیں آ جانا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ان کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. بل کل ھذا غیر مفہوم، لیکن کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں واضح نہیں ہیں، غیر مفہوم ہیں. حتی الان علی وجہ، ابھی تک وجہ تتفق علیہ جمیع الناس والامم، ابھی تک کہ تمام لوگ اور تمام امتیں اس پر اتفاق کریں. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية، یعنی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عربی ممالک میں یدافع عن وطنه، اپنے وطن کی کیا کر رہا ہے؟ دفاع کر رہا ہے. اس سعودیہ یمن پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ وہ بھی عربی بولتے ہیں، یہ بھی عربی بولتے ہیں. دونوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. یا امہ عربی بنا لو، چاہے امہ اسلامی بنا لو، وہ بھی مسلمان اور یہ بھی مسلمان ہے. پھر بھی دونوں ایک دوسرے کی جان کے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن ہو رہے ہیں. فلماذا لا تكون البلاد العربیہ، کیوں نہیں بن جاتا عربی بلاد؟ کیوں نہیں بن جاتا بلد عربی؟ جتنے بھی عربی بولنے والے ممالک ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں. ابھی البلاد الاسلامی کلھا وطن واحدا، یا بلاد اسلامی بنا دیں اور سب کو ایک وطن بنا دیا جائے، جہاں بھی ہوں گے مسلمان سب کیا ہوں گے؟ ایک ہوں گے. لیکن کیا اس کی تصویر ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آخر وطن ہے کیا؟ فمن الواجب، اس لیے واجب ہے، من علی من اراد الاشتغال بالحقائق، جو یہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو جانے. لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل، صحیح ہے؟ تاکہ وہ لئلا يرتطم هو والمشتغل، تاکہ وہ نہ الجھے اور نہ اس کے ساتھ کام کرنے والے الجھیں مشکلوں میں. یرتطم مولانا، یرتطم پھنسنا، الجھنا، سمجھ رہے ہیں؟ لئلا يرتطم هو والمشتغل معه، تاکہ وہ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے مشکلوں میں نہ پھنسیں. یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل،
صحیح ہے، تاکہ وہ جو ان کے مقصد کے مفردات ہیں ان کو آسان ڈھانچے میں ڈھال سکیں، من التحدید والشرح، تعریف اور شرح سے. فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها. کہہ رہے ہیں فَيَحْفَظُ مَا يَدُورُ فِي خُلْدِهِ، اس کے آس پاس جو چیز گردش کرتی ہے معنی کے آس پاس، صحیح ہے، الفاظ کافی مقدار میں جو دونوں جانب سے باہر نہ ہوں، یعنی اپنی حدود کے اندر رہیں. لِيَنْقَلُهُ إِلَى الذِّهْنِ السَّامِعِ، تاکہ اس کو کسی سننے والے کے ذہن تک منتقل کر سکے، اب القاری یا پڑھنے والے تک، كَمَا كَانَ مَخْزُونًا فِي ذِهْنِهِ بِالضَّبْطِ، جیسا کہ اس کے ذہن میں صحیح طریقے سے کیا ہے موجود تھا. وعلى هذا الاساس المتین یبنی التفکیر السلیم، کہہ رہے اسی مضبوط بنیاد پر ایک سلیم تفکیر کیا ہوگی کی بنیاد ہوگی. وَلِأَجْلِ أَن يَتَغَلَّبَ الْإِنسَانُ عَلَى قَلَمِهِ وَلِسَانِهِ وَتَفْكِيرِهِ، اور اس لیے کہ انسان اپنے قلم، اپنی زبان اور اپنے فکر پر کیا آ جائے، غالب آ جائے اس کے فکر پر. یعنی ظاہر ہے جب آپ پورے معنی کو جان جائیں گے حقیقی طور پر معنی جاننے کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بچے گی. پھر جو آپ لکھیں گے، پھر جو آپ بولیں گے، پھر جب آپ کوئی فکر کریں گے تو آپ کی فکر کیا ہوگی، صحیح ہوگی، اور اس کے معنی آپ کے لیے واضح رہیں گے. اب جیسے وطن کا استعمال کر رہے ہیں، حب الوطن نصف الایمان، لیکن وطن کی ہم تعریف کو نہیں جانتے، لوگ اس کی تعریف پر بھی ابھی تک متحد نہیں ہیں. وَلِأَجْلِ أَن يَتَغَلَّبَ الْإِنسَانُ عَلَى قَلَمِهِ، اس لیے کہ انسان اپنے قلم پر غالب آئے، وَلِسَانِهِ، زبان پر غالب آئے، فکر پر غالب آئے. لَا بُدَّ لَهُ مِن مَعْرِفَةِ اقسام التعریف، ضروری ہے کہ وہ کیا جانے مولانا، تعریف کی قسموں کو جانے، وَشُرُوطِهِ وَأُصُولِهِ وَقَوَائِدِهِ، اور تعریف کی شرطوں، اس کے اصول اور اس کے قواعد کو جانے. لِيَسْتَطِيعَ أَن يَحْتَفِظَ فِي ذِهْنِهِ بِالصُّوَرِ الْوَاضِحَةِ، تاکہ وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے واضح تصویر. لِلْأَشْيَاءِ أَوَّلًا، چیزوں کی پہلے. وَأَن يَنْقُلَهَا إِلَىٰ أَفْكَارِهِ غَيْرَ وَأَن يَنْقُلُهَا إِلَىٰ أَفْكَارِهِ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ثَانِيَةٍ، اور اس کو اپنے فکروں میں، اس سے اوپر والے پیراگراف میں جائیے، یہاں پہ لا تفیض علیہا جوانبها دکھا، اوپر والے پیراگراف میں جائیں گے، لائیے دکھا دوں میں آپ کو، ایک چیز بڑھانی ہے، یہاں پہ آئیے، یہاں یہاں لکھیے، یعنی اس کی تعریف جامع اور مانع ہوں. یعنی اس کی تعریف جامع اور ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ہماری جو اصل بحث ہے اقسام تعریف کی وہ شروع ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.